السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب سن 60 ہجری کو وفات پا گئے۔ ان کے کارنامے اور ان کی فضیلت احادیث میں، تاریخ میں بہت بلند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ان کے حق میں ہیں۔ ان کی یہ شان ہے کہ وہ کاتبین وحی میں 6-7ویں نمبر پہ ان کا نام آتا ہے، اور یہ بھی ان کی شان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی کتابت کے علاوہ بھی ان کو خطوط لکھنے کی تاکید کی تھی۔ اور عام الوفود 9-10 ہجری میں جو مختلف وفود اسلام کے لیے آ رہے تھے، حضرت امیر معاویہ کو ان کے انتظام و انصرام کے اہل سمجھتے ہوئے ان کی مختلف خدمات سے ان وفود کو فائدہ پہنچایا۔ اور یہ ان کی شان میں ہے کہ انہوں نے تمام جنگوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں جو فتن پیدا ہوئے تھے، ان کی سرکوبی میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں، جو کہ ان کی 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کا قبول ہونا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دی تھی۔ اور ان کے والد تو فتح مکہ والے دن اسلام لائے تھے، حضرت ابو سفیان بنے تھے، لیکن یہ پہلے اسلام لے آئے تھے۔ اور ان کی مختلف وجوہات سے ان کی یہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا، اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اور اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس کو علم دے، اس کو حساب دے، اور اس کو عذاب سے بچا۔ اور یہ وہ ہے کہ جس کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کے بارے میں جب فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس پہ ہاتھ پہ 2 لڑتی ہوئی اسلام کی فوجیں صلح کریں گی، تو وہ صلح کرنے والوں میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت حسن کی صلح ہوئی تھی، اور وہ طاقت اور تمام وہ چیزیں حضرت امیر معاویہ نے ان کے اس حلم اور اس بردباری کی وجہ سے ان کو عطا کی تھیں، جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو بردبار اور حلیم اور سنجیدہ بنا، اس کو سمجھدار بنا۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے تو قیصر و کسریٰ ہیں، اور ہمارے یہاں ان کے مقابلے میں امیر معاویہ ہیں جو ان کی شان کے برابر ہیں۔ قد کاٹھ میں بڑے تھے، اور جسیم لحیم اور سنجیدہ، اور ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی، رنگ سفید تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد تو حضور کے ساتھ اکثر رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے وضو کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت امیر معاویہ ہر وقت خدمت میں رہتے، تو حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ پانی کا لوٹا لے کے خدمت کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے ان کو وضو کرایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو فرمایا کہ معاویہ، جب حکومت ملے تو جو امیر غریب امیر عزت والے ہیں ان کو عزت دینا، اور جو شریر لوگ ہیں ان سے درگزر کرنا۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد مجھے بھی خلافت اور امارت میں حصہ ضرور ملے گا۔ تو یہ ان کا ایک بڑے کاموں میں، بڑے ناموں میں ایک بڑا نام ہے کہ حضرت عمر نے فتوحات کو بحری جنگوں تک پہنچانے سے روک رکھا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ گورنر بھی رہے، اور پھر ان کی اجازت سے انہوں نے بحری بیڑا بنایا، جس بحری بیڑے نے پھر آگے سے بڑھ کر رومیوں اور ان لوگوں کے
علاقوں تک فتح پائی اور وہ قبرص کے جزائر کو فتح کیا، جس کے لیے نبی کریم نے فتح اس کی جنگ میں حصہ لینے والوں کو خوشخبری فرمائی تھی، اور قبرص کے علاقے ان میں فتح ہوئے، جس کی وجہ سے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت ابو ذر غفاری اور بہت سارے نام صحابہ کے آتے ہیں کہ وہ صرف اس لیے اس جنگ میں شامل ہوئے تھے کہ نبی کریم نے اس جنگ میں شامل ہونے والوں کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ 19 سال ان کی حکومت ہے اور 60 سے اوپر لاکھ مربع میل کے علاقے میں، یوں کہ ایک آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے تمام معاملات کو بے حسن خوبی انجام دے رکھا تھا۔ اور چند باتیں ان کی اس سلسلے میں یہی ہیں کہ وہ جو خطوط لکھتے تھے ان کی نقول اور ان کی الفاظ کو عددی قیمت کی طرف لگایا تھا، اور اس کے بعد یہ رواج بن گیا تھا، اور یہ ان کا 500 بحری جہازوں کا بیڑا دشمن کو رعب دلانے کے لیے بہت زیادہ کافی تھا، اور اگر دشمن ان مسلمانوں کی اجتہادی خطاؤں پر، جس میں حضرت جنگ صفین ہے کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوتی ہے، اور اغیار اگر عیسائی دنیا مسلمانوں کو اس موقع پہ نقصان پہنچانے کے لیے اگر کوئی پیغام دیتے ہیں، جو سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے ان کو جواب دیا تھا کہ اے اللہ کے دشمنوں، ناپاک کتوں، اگر خدا نے موقع دیا تو میں حضرت علی کا سپاہی بن کر تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے سب سے پہلے آگے قدم بڑھاؤں گا۔ اور یہ مناقب ہیں، یہ شانیں ہیں حضرت امیر معاویہ کی کہ ان کا اسلام میں بہت فتوحات میں اور اسلام کی عظمت کو آگے پہنچانے میں بڑا نام ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کریں۔